اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من الشیء۔ اس کا نام مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ مدینہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت یثرب تھا اور مشرکین مکہ اپنے لوگوں کو بھیجتے علماء یہود کے پاس کہ کچھ ایسے سوالات لاؤ جو بزم میں بھری محفل میں لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جائیں اور آپ کو لاجواب کیا جائے۔ یہ لڑائی بھڑائی، یہ رکاوٹ، یہ تکلیف دینا، یہ تو اپنی جگہ پر، اس سے خلق خدا تو نہیں مانیں گی کہ اگر آپ ایک شخص کو اذیت دے رہے ہیں تو وہ نبی نہیں ہے، تو ہم انہیں لوگوں کے سامنے لاجواب کریں۔ اس میں ایک بہت بڑا سوال یہ تھا، جو سوال وہ لاتے تھے ان سوالوں میں بہت بڑا سوال یہ تھا کہ روح کیا ہے؟ اور اس بات میں وہ ایک حد تک سچے بھی تھے کہ اس موضوع پر سوائے نبی کے کوئی زبان نہیں کھول سکتا، کوئی سائنس کے ذریعے سے یا کسی اور فلسفے کے ذریعے سے یا کسی اور علم کے ذریعے سے روح کی تعیین نہیں کر سکتا کہ روح ہے کیا۔ بلکہ سائنس نے تو اتنا عرصہ جھک مارنے کے بعد اب صرف مانا ہے کہ روح بھی ہے، اب کیا ہے یہ سوال تو بہت دور ہے، بہت پیچھے۔ آج کا عہد سائنس کی انتہائی ترقی کا عہد ہے، اور آج جب اعضاء کی پیوند کاری آئی، مرنے والے نے آنکھیں ڈونیٹ کر دیں، انہیں محفوظ کر لیا گیا، کسی زندہ کو لگائی گئیں تو وہ دیکھنے لگ گیا، مرنے والے نے کوئی اور عضو دل یا گردہ ڈونیٹ کر دیا، تو سائنس کو اب سمجھ آئی کہ یہ آنکھ جو ہے یہ مرنے والے کے وجود میں بھی دیکھ سکتی تھی، اس میں دیکھنے کی قوت اور اس کے ساری میکانزم یا مشینری درست ہے، لیکن کوئی چیز ایسی تھی جو اس بدن سے مائنس ہو گئی، نفی ہو گئی، چلی گئی، اور جس بدن میں ہم نے یہ آنکھ لگائی ہے اس میں وہ چیز ہے، وہ پھر یہ آنکھ دیکھنے لگ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ روح جو کہتے ہیں وہ کچھ ہے صحیح، مرنے والے کے وجود سے روح الگ ہوئی تو یہ آنکھ بے چراغ ہو گئی، نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن جب زندہ جسم کو لگائی گئی تو یہ تو یہاں پہنچ کر سائنس کو یہ پتہ چلا کہ روح ہے صحیح۔ اب تک تو روح سے انکار تھا، تو یہ بہت اہم سوال تھا۔ انہوں نے سوال کیا من جانب اللہ، جو جواب آیا یسألونک عن الروح، ہے میرے حبیب یہ آپ سے روح کے بارے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سوائے نبی کے کوئی نہیں جانتا۔ قل الروح من امر ربی، انہیں بتا دیجئے کہ روح امر ربی سے، میرے رب کے امر سے ہے۔ امر اللہ کی صفت ہے، اور یہ عالم دو ہیں، جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، اسی کا ہے خلق بھی اور وہی مالک ہے امر کا بھی۔ عالم خلق کیا ہے؟ اس خاک کے حقیر ذرے سے لے کر ایک ایٹم سے بھی کمتر ذرے سے لے کر اس ساری فضاؤں کو، سیاروں کو، ستاروں کو، آسمانوں کو، ساتوں آسمانوں کو، پھر اس سے بالا تر 9 عرشوں کو عالم خلق محیط ہے۔
اس میں ساری مخلوق بستی ہے. کتنی مخلوق زمین پر ہے کوئی گن نہیں سکتا، کتنی پانیوں میں شمار نہیں ہوتی، کتنی ہواؤں میں بستی ہے شمار نہیں ہوتی، کتنی نباتات جمادات انسان شمار نہیں کر سکتا. اور جو انسانی علوم سے بالا تر ہے، آسمانوں میں ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، ارواح ہیں، علیین میں، عرشوں میں، کہاں کہاں تک کیا کچھ ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، یا کسی کو اللہ بتا دے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم پر زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہتیں کھول کر رکھ دی، دکھا دیا دیکھو زمینوں میں کیا ہے، آسمانوں میں کیا ہے. اب یہ اس کی مرضی. وَكَذَلِكَ نُرِي، ہم نے دکھا دیا اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، بادشاہتیں آسمانوں کی، مخلوق و آسمانوں کی، ان کا نظام، ان کی کس طرح سے کام چلتے ہیں، کیا ان کا سسٹم ہے بنا ہوا، کیسی حکومتیں ہیں، اور زمین کا نظام اور زمین کی مخلوق کا نظام کیسے چلتا ہے، ہم نے ان پر کھول کر رکھ دیا. لیکن وہ قادر ہے. اسی ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیٹے کو قربان کر دو، اور انہوں نے بیٹے کی گردن پہ رکھ کے چھری چلا دی. یہ پتہ نہیں چلنے دیا کہ بیٹا ذبح ہوا یا دمبا ذبح ہوا. ایک وقت میں اسی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے زمین و آسمان کی ساری ریاستیں اور سارا ریاستی نظام کھول کر رکھ دیا کہ لو دیکھو. اور دوسرے لمحے وہی ابراہیم علیہ السلام ہیں. اب اگر انہیں پتہ ہوتا کہ اسماعیل نے ذبح نہیں ہونا، ذبح تو میں نے دمبا کرنا ہے، تو قربانی کس بات کی تھی؟ آپ کسی سے کہیں بیٹے کو لٹا کر اسے پھر اٹھا دینا اور دمبا ذبح کر دینا تو ہر کوئی کر سکتا ہے. اس میں ابراہیم علیہ السلام کا کمال کیا ہے؟ کمال یہی ہے کہ انہوں نے تو اپنی آنکھیں بھی بند کر لیں، بیٹے کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، لٹا دیا، چھری چلا دی، خون کے فوارے بہے، جسم تڑپا. وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ میں نے اسماعیل کو قربان کر دیا. جب آنکھ کھولی تو دیکھا ایک دمبا ذبح ہوا پڑا، اور اسماعیل علیہ السلام تو ادھر کھڑے ہیں. تو پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، میری قربانی رائے کہاں گئی؟ اللہ نے کو وہ فرمایا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے اپنا خواب پورا کر دیا. اب یہ میرا کام ہے کہ میں نے جنت سے دمبا بھیج دیا، یہ میرا کام ہے. لیکن تم قد صدقت الرؤیا، تجھے جو میں نے خواب میں حکم دیا تھا تو نے اسے سچا کر دیا. تو وہ قادر ہے کہ اسی بندے کو ایک آن میں ملکوت السماوات والارض بتا رہا ہے، اور دوسرے لمحے اس بندے کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ذبح دمبا کر رہا ہوں یا بیٹا کر رہا ہوں. اس کے علوم کو کوئی محیط نہیں ہے، وہ واحد ہے، لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی اس جیسا ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی اس جیسا. اور دونوں عالم کا مالک وہ ہے، خلق کا مالک بھی وہ ہے، امر کا مالک بھی وہ ہے. خلق اور امر میں ایک فاصلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ عالم خلق سارے کا سارا وقتی ہے، گنتی کے دنوں کا ہے، صدیوں کا ہو، اربوں سالوں کا ہو، لیکن اس کی انتہا ہے. خلق جہاں ہے وہاں موت ہے، اس لیے کہ موت حیات سے مقدم ہے، زندگی سے پہلے ہے. خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا. قرآن کی ترتیب بتاتی ہے کہ موت مقدم ہے، پہلے بھی تو فنا تھی، موت تھی، کچھ نہیں تھا، مخلوق پیدا فرما دی اور پھر آگے موت رکھ دی. تو عالم خلق سے پہلے موت ہے. یہ جو کہتے ہیں نا فلاں بے وقت مر گیا، یہ بھی گستاخی ہے. بے وقت کوئی نہیں مرتا، ہر کوئی اپنے وقت پہ مرتا ہے. اگر کوئی صدی بھی پوری کر جائے تو کہتے ہیں نوابزادہ نصر اللہ صاحب کی بے وقت موت نہیں. بے وقت کہاں سے ہے؟ موت تو زندگی سے پہلے ہے، کسی کی موت بے وقت نہیں ہے، ہر کوئی اپنے وقت میں مرتا ہے.
ایک لمحہ تاخیر نہیں ہوتی، ایک لمحہ تقدیم نہیں ہوتی، کوئی اسے آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ تو عالم خلق میں سارے میں موت ہے زندگی کے ساتھ ساتھ۔ بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول ہے کہ موت تو اپنے وقت تک بندے کی حفاظت کرتی ہے کہ یہ میرا مال ہے، جب میرا وقت آئے گا میں اسے لوں گی اور اسے کوئی نہیں لے سکتا۔ بندہ تو موت کی امانت ہے، جس طرح تم اپنے مال کی، اپنے چیزوں کی حفاظت کرتے ہو، اسی طرح موت بندے کی حفاظت کرتی ہے اس وقت تک کہ جب تک وہ خود اسے وصول نہ کر لے۔ اسی طرح فرمایا رزق بندے کو تلاش کرتا ہے، جو اس کے مقدر کا ہے وہ اس تک پہنچتا ہے۔ کام کاج جو ہم کرتے ہیں یہ اس پر رزق کا انحصار نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو سارا دن مزدوری کرتے ہیں، ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا، اور کتنے نکمے ہیں جن کے کتے بھی دودھ اور گھی کھاتے ہیں۔ رزق نصیبے کا ملتا ہے، کام کرنا اطاعت الہی ہے اور مزدوری کرنا عبادت ہے۔ تلاش رزق حلال اسی طرح فرض عین ہے جس طرح عبادت فرض عین ہے، اور محنت کرنا، ملازمت کرنا، زراعت کرنا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، یہ سارا کیا ہے؟ یہ عبادت ہے، اطاعت الہی ہے کہ اس نے کام کرنے کا حکم دیا۔ نماز کیوں عبادت ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا، عبادت ہے۔ روزہ کیوں عبادت ہے؟ اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا، عبادت ہے۔ اسی طرح کام کرنا عبادت ہے، اور حصول رزق کے لیے کام نہ کرنا ناشکری ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے عقل اور ہاتھ پاؤں کو استعمال نہ کرنا ایک ناشکری ہے جس کی جواب دہی ہوگی۔ رزق وہ پھر بھی دیتا رہتا ہے۔ کوئی چوری کر کے لیتا ہے، اسے اس راستے سے دے دیتا ہے، لیکن حساب کرے گا کہ میں نے تو تجھے کہا تھا مزدوری کر کے لے، تو نے چوری کر کے لیا، آجا بتا کیوں کیا؟ رشوت سے لیتا ہے، جوئے سے لیتا ہے، ناجائز ذرائع سے لیتا ہے، تو ملے گا اس کو اپنا ہی۔ اربوں جمع کر لے، اپنے حصے کا کھائے گا، باقی جس کا حصہ ہے اس کے لیے چھوڑ کے مر جائے گا۔ ایسا بے نیاز ہے کہ کھرب پتیوں کو چنے کھانے پہ مجبور کر دیتا ہے اور کچھ پیٹ ہضم ہی نہیں کرتا۔ مرض ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز کھا پی نہیں سکتے، اپنا حصہ ہی کھائیں گے۔ کھربوں روپے پڑے رہے، پتہ نہیں وہ کس کے نصیب کے ہیں، جس کے ہیں اس کے پاس جائیں گے۔ تو یہ کام کاج کرنا عبادت ہے۔ تو عالم خلق میں ہر چیز کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے۔ عالم امر میں موت کی رسائی نہیں ہے۔ عالم امر صفت ہے اللہ کی۔ اللہ کی ذات جس طرح ازلی و ابدی اور قدیم ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی ازلی و ابدی اور قدیم ہے۔ اس کی کوئی صفت ایسی نہیں جو کبھی نہیں تھی اور پھر حاصل ہو گئی، یا حاصل ہو گئی تو کبھی نہیں رہے گی۔ یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ جیسے اس کی ذات ہے ویسے اس کی صفات۔ یہ کمال ہے سارے عالم خلق میں روح انسانی کو عالم امر سے بھیج دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کے لیے تو موت نہیں ہے، پھر موت عالم خلق کے لیے ہے۔ عالم امر میں موت کا دخل نہیں۔ عالم امر سے روح کو پیدا کیسے فرمایا؟ کوئی تجلی ڈالی اور پیدا ہو گئی، کوئی اپنا پرتو جمال القاء کیا، دست قدرت سے بنایا، کیسے کیا؟ اس سوال کا جواب یہ دیا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ بات انسان کی عقل سے بالاتر ہے، یہ تمہارے سمجھنے کی بات نہیں۔ تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ روح عالم امر سے ہے، بس
عالم امر سے وہ کیسے پیدا بنی، کیا ہے اس کی، کیا ماہیت ہے، کیفیت ہے، وہ پرتو جمال سے بنی، وہ کسی خاص تجلی سے بنی، کسی خاص صفاتی تجلی سے بنی، ذاتی تجلی سے، اس سے تمہارا کوئی سروکار، اس لیے کہ تمہارے علوم کی حد ہے اور یہ کام ان حدود سے بالاتر ہے۔ بس تم صرف یہ سمجھ لو کہ روح عالم امر سے ہے۔ اب یہ جو عالم خلق ہے اور اس میں جو زمین ہے جس پہ انسان بستا ہے، یہ مرکز ہے تمام ستاروں سیاروں کا، تمام افلاک کا، آسمانوں کا، تمام عرشوں کا۔ عرش عظیم کیا ہے، نو عرش کیا ہے؟ سیکریٹریٹ ہے رب ذوالجلال کا۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہم دعا کے لیے ہاتھ اوپر کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیا نیچے اللہ نہیں ہے؟ جس طرح ہم سجدہ بیت اللہ کو کرتے ہیں کہ اللہ نے متعین کر دیا کہ میری تجلی ذات کا مظہر یہ ہے، تم سارے، ورنہ نماز میں کوئی ادھر منہ کرتا، کو ادھر کرتا، کو ادھر کرتا، کو ادھر کرتا، ایک مرکزیت قائم کر دی۔ دعا کے لیے عرش کو قبلہ بنا دیا کہ وہ سیکریٹریٹ ہے بار الہ کا، وہاں سے فرشتوں کو احکام ملتے ہیں روزمرہ کے جو تبدیلیاں، آنا جانا، نظام کائنات چلانے کے لیے، ورنہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تو کسی جگہ پابند نہیں ہے، اس کی ذات کے سامنے کائنات کی حقیقت ہی کوئی نہیں، کائنات کا وجود ہی ثابت نہیں ہوتا۔ اس کی عظمت کے سامنے ان زمینوں، آسمانوں، عرشوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی ذات اس سے عظیم تر ہے۔ اب چاند ہے، زمین کی تبدیلیوں کا اس سے تعلق ہے، سورج ہے، زمین کی تبدیلیوں کا اس سے تعلق ہے، ستارے، سیارے، فضائیں، بادل، ساری کائنات کی توجہ کا مرکز ہے زمین۔ زمین میں جو کچھ ہے، وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے انسان روح زمین پر جو کچھ ہے میں نے تیرے لیے پیدا کر۔ اب تو اس سے ایٹم بم بنا، تیری مرضی، تو اس سے باغ کھلا، تیری مرضی، تو اس سے گل کھلا، تیری مرضی، تو اس سے زہر پیدا کر، تیری مرضی، میں نے سب کچھ تیری خاطر پیدا کر دیا۔ انسان اتنا معزز کیوں ہو گیا کہ عرش عظیم سے لے کر فضاؤں تک ہر چیز کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے؟ اس لیے کہ اس میں روح ہے، وہ روح جو عالم امر سے متعلق ہے، وہ عرشوں کے تقدس سے پاک، آسمانوں کی لطافت سے لطیف، فرشتوں کے وجود سے نازک تر، کائنات کی تمام رنگینیوں سے زیادہ رنگین، زیادہ خوبصورت، زیادہ حسین، اور آئینہ ہے تجلیات باری کا، حصہ ہے پرتو جمال کا، کرن ہے نور جمال کی۔ باقی انسان تو مشت غبار ہے، اس میں کیا رکھا ہے؟ سائنسدانوں نے انسانی وجود کا تجزیہ کر کے اس میں جو جو عناصر میڈیکلی ہیں انہیں الگ الگ کر کے قیمت لگائی تھی 2.5 روپے۔ سارا مٹیریل 2.5 روپے پاکستانی کا بنا تھا چند برس پہلے، جب سائنسدانوں نے اس کا لیبارٹری تجزیہ کیا کہ اس میں کون کون سے اتنا کیلشیم ہے، اتنی فلاں ہے، اتنی فلاں ہے، تو اس سے انسانی وجود بن جاتا ہے۔ سب کا تجزیہ کیا گیا تو 2.5 روپے کا مٹیریل تھا۔ اس 2.5 روپے کو تو کوئی سجدہ نہیں کرتا، اس 2.5 روپے پر تو کوئی قربان نہیں ہوتا، اس کی تو کوئی غلامی نہیں کرتا۔ یہ عزت انسانی کس لیے ہے؟ اس میں روح ہے عالم امر کی، اس میں کرن ہے جمال باری کی۔ ہر انسان ایک پوری کائنات ہے، ایک پورا جہان ہے۔
جس طرح عرش عظیم سیکریٹریٹ ہے، اس کا دماغ وجود کا سیکریٹریٹ ہے۔ جہاں اللہ جل شانہ کی حکومت ہے، وہاں اس کے دل میں اللہ جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ جس طرح کائنات بسیط میں بے شمار مخلوق ہے، انسان کے ایک ایک رگ و ریشے میں لاکھوں جراثیم اور لاکھوں ایٹم اور اربوں کھربوں مخلوق ایک وجود کے اندر بس رہی ہے۔ آج تو عام بات ہے نا، آپ کہتے ہیں ملیریا کے جراثیم آ گئے، پیدا ہو گئے نا اندر، پھر آپ نے انجیکشن دیا وہ مر گئے۔ اس کا مطلب ہے اندر ایک جہان ہے، جو مخلوق پیدا بھی ہوتی ہے، مخلوق مرتی بھی ہے، اس میں تبدیلیاں بھی آتی ہیں۔ جیسے دنیا پہ انسانوں میں برائی پھیل جائے تو فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، وجود کے اندر جو ہے جب ان میں فساد برائی آتی ہے تو وجود کو بخار ہو گیا، ٹی بی ہو گئی، گردے خراب ہو گئے، کوئی نہ کوئی فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر بندہ ایک مکمل جہان ہے، اور اس جہان کو آباد کرنے کے لیے وہ پرتو جمال جو روح کی صورت میں ہے اس میں موجود ہے۔ اب اس انسان کو دیکھو جو اس وجود کو اتنا گندا کر دے کہ اسے روح سے نسبت دیتے ہوئے بھی حیا ہے، جو اس کو اتنا آلودہ کر دے، تو سمجھ آتی ہے کہ کفر پر عذاب کیوں ہوگا۔ سب سے بڑی غلاظت کفر و شرک ہے، اللہ کا انکار ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ اب اس کے پرتو جمال کے اندر ہوتے ہوئے اسے نہ مانا جائے، اس کے اندر ہوتے ہوئے اس جیسا کسی اور کو مانا جائے، تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا۔ اسی لیے فرماتا ہے کہ یہ فیصلہ یہیں سن لو، باقی فیصلے قیامت میں کریں گے، یہ فیصلہ یہاں سن لو، انکار پر یا شرک پر جو مرا میں اسے نہیں معاف کروں، وہ قابل معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ آپ یہ سارا سوچ کر جو میں نے عرض کیا، آپ فیصلہ کریں، کیا یہ بخشے جانے کے لائق ہے؟ اچھا، کفر و شرک سے تو بچ گیا، لیکن اس نے جو جمال باری کا مسکن تھا اسے غلاظتوں سے، آلائشوں سے بھر دیا، آلودہ کر دیا، اس میں گناہ کی ظلمت ڈالتے 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 اسے تاریک کر دیا، حرام کھاتے 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 اس پر کیا سے کیا غلاف چڑھا دیے، سود کھا لیے، چوری کا مال کھا لیا، جھوٹ بول کر لے لیا، یہ سب کچھ کرتے 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 اب ہر گناہ کی تاریکی الگ ہے اور ہر گناہ کی بدبو الگ ہے۔ تو ایک اس گھر کو جس میں اس کا پرتو جمال بستا تھا، غلاظتوں سے، تاریکیوں سے، بدبوؤں سے بھر دیا، تو کیا اس کا محاسبہ نہیں ہوگا؟ محاسبہ اس اعتبار سے ہوگا، یہ مت بھولیں کہ یہ تو چھوٹی سی غلطی ہے، وہ غلطی اس پہ نہیں، محاسبہ اس اعتبار سے ہوگا کہ میں نے تیرے سینے میں اپنی ذات کو بسا دیا اور تو نے میرے ارد گرد غلاظتوں کے انبار لگا دیے۔ آپ سے کم تر درجے کا کوئی مہمان آپ کے گھر آ جائے، جس کمرے میں آپ اسے بٹھائیں، اس کے گرد گرد قربانی کی اوجڑیاں، مردہ کتے، مردہ چیزوں کی، جانوروں کے ڈھانچے، بدبودار کیچڑ، غلاظتیں اٹھا کر لیٹرینیں صاف کر کے اس کے گرد ڈھیر لگاتے جائیں تو کتنا خوش ہوگا۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ پھر جو ہمارے یہ جو زندگی بے عملی اور گناہ کی ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ تو بندہ ہے، یہاں تجلیات باری جلوہ گر ہیں اور اس کے گرد غلاظتوں کے ڈھیر لگائے جا رہے ہیں، اور پھر ہمیں مولوی ڈراتا ہے کہ تمہیں بہت مارے گا نہیں، حساب کرے گا بھائی۔
اور جو ہم کر رہے ہیں ویسا ہم سے ہوگا۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، میں نے کسی سے زیادتی نہیں کی، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ اپنے لیے اپنے اوپر خود ظلم توڑتے رہے۔ انہیں کیا ضرورت تھی کہ میں نے تو ان کے سینے کو مظہر جمال بنا دیا اور انہوں نے اس کے ارد گرد آلائشوں کے ڈھیر لگا دی۔ پھر وہ ایسا کریم ہے، کہتا ہے کبھی تیرا یہ احساس زندہ ہو جائے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو مجھ سے کہے کہ جو کچھ میں نے کیا بار الہ غلط کیا، تو مجھے میں وہ ساری آلائشیں پاک کر کے تجھے پھر سے روشن کر دوں۔ اب اتنی رخصتوں کے بعد بھی اگر کوئی عذاب ہی میں جائے تو وہ تو ضد کر کے جا رہا ہے، زبردستی جا رہا ہے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے جیسے ویرانے میں کوئی آگ جلائے اور پروانے آ کر اس آگ میں گر رہے ہوں اور کوئی جھپٹ جھپٹ کر ایک ایک کو بچا رہا ہو کہ آگ میں مت گرو، جل جاؤ گے، آگ میں مت گرو۔ میں اس طرح سے بندوں کو پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اور لوگ ہیں کہ مجھ سے چھڑا چھڑا کر جہنم میں گرے جا رہے ہیں۔ تو اس کی رحمت تو اتنی وسیع ہے۔ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میاں دو کریم۔ اللہ کریم ہے، اس کا نبی کریم ہے، اور بندے کو بچانے کے لیے رات دن کوشاں۔ میرے بھائی، قرآن کا حاصل کیا ہے؟ بندہ اپنے وجود کو آلائشوں سے بچا کر اس محبت، اس تجلی باری کی رہائش کے قابل بنا لے۔ یہ سارے قرآن کے نزول کا، علم کا، تفسیر کا حاصل یہ ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کا حاصل ہے سورہ یاسین، سورہ یاسین کا حاصل ہے سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کا حاصل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ کا حاصل ہے بے، اس لیے کہ بے وصل کی ہے، تلبس کی ہے۔ جس کے ساتھ بے لگتی ہے، بالواد آپ وادی کے ساتھ جڑ گئے، بسم اللہ آپ اسم الہی کے ساتھ جڑ گئے، تو یہ بے تلبس کی ہے، یعنی ساتھ ملا دیتی ہے۔ اور سارے قرآن کا حاصل یہ بے ہے کہ بندے کا وجود بھی اس تجلی باری سے مل جائے جو اس کے سینے میں موجود۔ یہ سارا دین اتنا سا ہے، سارا اسلام یہ ہے۔ اب یہ بظاہر تو آسان سی بات ہے، عملی زندگی میں یہ بہت بڑا کام، جانتا ہی کوئی نہیں۔ روح ہے تو کیا ہے، اس سے ملنے سے کیا ہوگا، بچھڑے گی تو کیا بگڑے گا، پتہ ہی نہیں کسی کو۔ نبی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف بتاتا نہیں، کر کے دکھا دیتا ہے، یعنی روحوں کو واصل کر دیا، وجود کو واصل کر دیا روح سے، جس کا مطلب ہے کہ بندہ واصل ہو گیا ذات باری سے۔ میرے بھائی، ٹیلی فون کا ایکسچینج تو ایک ہے، گھنٹی تو گھر گھر میں بجتی ہے، سب کی اپنی لائن ہے نا۔ اسی طرح اس کی ذات تو ایک ہے، لیکن تار ہر سینے میں تجلی کی پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی خود اسے خراب کر کے بیٹھ جائے، اس پر پتھروں کے، آپ اپنے ٹیلی فون سیٹ پر بڑے بڑے پتھر پھینک دیں، اینٹیں روڑے لا کر پھینک دیں، مٹی کے بورے پھینک دیں، تو آپ کہیں میرا ٹیلی فون پتہ نہیں کیوں نہیں بولتا، کیا بولے گا؟ مجھے روح محسوس نہیں ہوتی، اب کیسے محسوس ہوگی؟ یہ نبی کا کام ہے کہ کفر و شرک کے چٹانیں اٹھا کر پھینک دے، گناہ اور بدکاری کی غلاظتیں اٹھا کر پھینک دے، اور نیچے سے دل کو نگاہ، ایک نگاہ میں سب کچھ ہٹا کر دل کو منزل صحابیت پہ پہنچا دے۔ یہ کام نبی کا ہے۔
نبی کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ہر آبادی میں نبی بھیجے، ہر قوم میں نبی بھیجے۔ اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اقوام عالم نہیں، زمان عالم کے لیے، جب تک زمانہ قائم ہے تب تک کے لیے ہر دل سے حجابات کو ہٹا دینا منصب جلیلہ ہے محمد رسول۔ بات تو بڑی آسان ہو گئی۔ کُنَّا کَزَوْجِ حَمَامَةٍ فِي ایکَةٍ مُتَمَتِّعِینَ بِصِحْتٍ وَشَبَابٍ دَخَلَ الزَّمَانُ بِنَا وَفَرَّقَ بَيْنَنَا إِنَّ الزَّمَانَ مُفَرِّقُ الْأَحْبَابِ۔ ہم تو کبوتروں کے جوڑے کی طرح، شاعر کہتا ہے کُنَّا کَزَوْجِ حَمَامَةٍ، ہم تو ایک کبوتروں کے جوڑے کی طرح بڑے پیار سے، فی ایکت متمتعین بصحت و شبابی، اپنے گھونسلے میں صحت اور جوانی سے مزے لوٹ رہے تھے، جوانی کے خوش باش رہ رہے تھے۔ دخل الزمان بنا وفرق، زمانہ درمیان آ گیا، اس نے ہمیں الگ کر دیا۔ ان الزمان مفرق الاحباب، بے شک زمانہ دوستوں کو دوستوں سے دور کر دیتا۔ کام تو آسان ہے کہ اس کو لے جاؤ، دل کو، سینے کو محمد رسول اللہ کے سامنے، لیکن ہمارے درمیان تو زمانہ آ گیا۔ کیا تم عہد بدر میں ہو، کیا تم مدنی حیات طیبہ میں ہو، کیا تم مکی زندگی، کہاں ہو تم، کہاں لے کے جاؤ؟ کیسے ممکن ہے؟ ہاں تو بات لمحوں کی ہے، جو لمحہ تاخیر ہو گئی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا، یہاں صدیاں درمیان میں آ گئی۔ اب 15ویں صدی ہجری جا رہی ہے، 1500 سال کون عبور کرے، کون سینہ چیرے ان صدیوں کا، کون ہمیں لے کے جائے وہاں؟ یہاں پتہ چلتا ہے کہ ضرورت شیخ بھی ہے، کسی ایسے کی ضرورت ہے جس کی نگاہ میں صدیاں ختم ہو چکی ہیں، جس کی بارگاہ میں فاصلے مٹ چکے ہوں، کوئی ایسا جو صدیوں کو چیر کر آج بھی حضور نبوی سے جس کا سینہ منور ہو، کوئی ایسا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں شیخ۔ کوئی جوں زمانہ دور ہوتا جائے گا شیخ کی ضرورت تو شدید تر ہوتی ہے۔ اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ لتڑے ہوئے وجودوں کو مے خانوں سے لے کر، کلبوں سے لے کر، ہوٹلوں سے لے کر، سیرگاہوں سے لے کر، گناہ کے مراکز سے لے کر کو آشنائے کوئے یار کر دے، اور وہ سر جو کبھی میخانے کی دیواروں سے پٹکا کرتے تھے وہ جا نمازوں پہ اور مساجد پہ جھک رہے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام ہے کیا؟ یہ ویسے ہی ہو جاتا۔ ماں باپ جو اولاد کی پرورش کرتے ہیں اور نازوں سے پالتے ہیں ان کے کہنے سے نہیں رکتا، بیوی بچوں کو تباہ کر دے ان کے کہنے سے، یہ کون ہے جو پکڑ کر اسے بھی وہاں جھکا دیتا؟ کس قوت سے جھکاتا ہے؟ یہ شیخ ہوتا ہے۔ جس طرح سورج کے بغیر عالم بے چراغ ہو جائے، اسی طرح انبیاء کے بغیر کائنات بے چراغ ہو جاتی، اور جس طرح چاند ستارے سورج سے مستفید ہو کر تاریک راتوں میں رہنمائی کرتے ہیں، اسی طرح مشائخ عظام سینے کو محمد الرسول اللہ کی بارگاہ سے جگمگا کر دنیا کی تاریکیوں میں مخلوق کی رہنمائی کرتے ہیں۔
اب اگر کوئی ستاروں سے آنکھ بند کر لے اور چٹانوں سے ٹکراتا پھرے اور وادیوں میں بھٹکتا پھرے تو اس کی بد نصیبی ہے، اس کا اپنا فیصلہ ہے یا اس کی جہالت ہے۔ اب تو زمانہ ایسا آ گیا، خود کو عالم کہلانے والے کہتے ہیں یہ اس کی ضرورت کیا ہے، تو فضول کام ہے۔ ذوقی میں بخدا نہ شناسی تا نہ چشی، جس نے اس کو پیا ہی نہیں اسے اس کی لذت کا کیا پتا۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نا سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا۔ باہر کھڑے ہو کر فتوے دینے سے کیا حاصل، کبھی کر کے دیکھو، اور کسی دلیل کی ضرورت کیا ہے، کسی اللہ کے بندے کے ساتھ کچھ دن بیٹھ کے دیکھو، اللہ اللہ کر کے دیکھو، خود دلیل سمجھ میں آ جائے گی۔ بہرحال دیر ہو رہی ہے، بات لمبی ہو گئی، موضوع ایسا چھڑ گیا۔ میرے بھائی، دنیا میں اللہ کریم کو ایسا شیخ دے دے جو ہم خطاکاروں کو اس بارگاہ سے جوڑ دے، ہمارے خود سروں کو اس کی بارگاہ میں جھکا دے، جو ہمیں حرام کھانے کی برائی کا احساس تو دے دے، گناہ سے نفرت کا کوئی شعور تو دے دے، ایک درد تو دے دے کہ ہم بھی اس سے واصل ہوں، ہم بھی اپنے آپ میں اس کو تلاش کرنا، یا میرے دل میں ہے تو صحیح، کہاں ہے دل، کہاں ہے اور دل میں وہ جمال کہاں ہے، یہ سوال تو پیدا کر دے۔ اس سے یہ شیخ کا یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ صرف جو ہمیں یہ احساس دلا دے کہ تو بھی انسان ہے، تیرے سینے میں بھی دل ہے، اس دل میں بھی اللہ کے جمال کی تجلی ہے، تیرے اندر بھی روح ہے جو عالم امر سے ہے، ہمیں کوئی یہ بتا دے اور ہمیں اس کا احساس ہو جائے، اس سے بڑا بھی احسان کوئی نہیں، ہم اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ ساری دولت اپنے اندر لیے پھرتے ہیں اور ہمیں خبر ہی نہیں۔ ارے یہ تو بش کے اندر بھی موجود ہے، یہ تو ہٹلر میں بھی موجود تھا، یہ تو سٹالن اور لیلن میں بھی تھا، موزے تنگ میں بھی تھا، انہیں تو خبر ہی نہیں تھی، وہ ساری عمر پتہ ہی نہیں چل سکا۔ تو کیا فائدہ اس حکومت، اس سلطنت، اس بادشاہت کا، اس سے تو وہ فقیر اچھا جو اس درد دل سے آشنا ہو گیا، ان ریاستوں سے تو وہ فقیر اچھا جس کے پاس لباس نہیں ہے، گھر نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، لیکن اسے یہ پتہ ہے کہ میں انسان ہوں، میرے اندر روح ہے، اور یہ جمال باری کا پرتو یہ عالم امر سے ہے۔ تھی تو ان کے اندر بھی وہی عالم امر سے، اب تماشا یہ بنے گا کہ عالم امر کو تو موت نہیں ہے، فنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آخرت میں انہیں بھی ہمیشہ رہنا ہوگا۔ اب وہ اللہ سے آشنا ہی نہیں ہوئے، کفر میں مر گئے، تو جو کفر کے لیے ٹھکانہ ہے پھر وہاں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ وہاں جا کر تو قرآن حکیم بتاتا ہے کہ یہ بڑے بڑے دانشور کہیں گے کہ اے اللہ ایک بار دنیا پہ جانے دے، دیکھ ہم تیری عبادت کس خلوص سے کرتے، دیکھ ہم تیرے نبی کی غلامی کا حق کیسے ادا کرتے ہیں۔ فرمائے گا وہ زمانہ بیت گیا، ایک ہی موقع تھا جو تم نے کھو دیا، اب موج کرو۔ تو کتنا بڑا احسان ہے، اور یہ بغیر شیخ کے اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ کتابیں پڑھتے جاؤ، مسئلے سمجھتے جاؤ، احکام سیکھتے جاؤ، ان پر عمل کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ بہت مشہور مولوی صاحب تھے ایک،
انہیں ذکر نصیب ہوا، فرمانے لگے یار آدھی عمر پڑھتے گزار دی، آدھی پڑھاتے گزار دی، پیدا ہوئے تو مسجد میں آ گئے اور ابھی تک بیٹھے، لیکن عالم یہ تھا کہ مدرسے میں ہم 8-7 اساتذہ تھے، تو ایک استاد کی روزانہ جماعت کرانے کی باری ہوتی تھی، ہم اپنی نماز بھی اس دن پڑھتے تھے جس دن جماعت کرانے کی باری ہوتی تھی، باقی دنوں میں اپنی نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے، احساس ہی نہیں تھا۔ اب پتہ چلا کہ نماز ہے کیا، کیوں پڑھنی ہے، حاصل کیا ہے، اب نہیں چھوٹتی۔ تو شیخ کا یہ احسان کہ وہ ہمیں یہ احساس دلا دے کہ بھائی تو غریب صحیح لیکن تو انسان ہے، تیرا وجود انتہائی سستے مادے اور مٹیریل کا صحیح لیکن تیرے اندر جو ہیرے اور جواہرات ہیں وہ سوائے انسان کے کسی کے اندر نہیں ہیں، تیرے اندر بھی وہ روح ہے جو عالم امر سے ہے، اور اس کی مہمانداری اسی طرح سے کر جو اسے زیب دیتی۔ اب اس کے جمال کے سامنے اسی کی نافرمانی، یہ تو مزہ نہیں آئے گا، اس کے روبرو اس کی نافرمانی کر دے تو مزہ نہیں، تیرے اندر موجود ہے اور تو اسی کی نافرمانی کیے، اگر یہ احساس بھی ہو جائے تو یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ چہ جائے کہ کوئی ہمارے وجود خاکی کو ذاکر کر دے، بدن کے ذرات سے، خون کے قطروں سے، ریشوں سے، ہڈیوں سے، پٹھوں سے اللہ اللہ کی آواز آنے لگے تو یہ تو کمال ہو گیا، یہ تو بات بہت دور چلی گئی۔ ارے مقامات اور مراقبات کی بات کرتے ہو، اس سے بڑا بھی کوئی مقام ہے کہ کھربوں ایٹم جو بندے کے وجود میں ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، ہر ذرہ اللہ اللہ کرنے لگ جائے، اور کیا چاہیے؟ یہ نعمت شیخ ہی دے سکتا ہے۔ مجھے پرسوں 50 سال ہو گئے مجھے الحمدللہ اللہ اللہ کرتے، پرسوں مجھے مراقبات ثلاثہ کی سمجھ آئی، اور شاید ابھی کتنی حقیقتیں باقی ہوں۔ میں پہلے دن جب شیخ کے پاس بیٹھا رحمت اللہ تعالی علیہ تو انہوں نے جو توجہ دی تو اس میں مراقبات ثلاثہ کرائے، اس بات کو 50 سے زیادہ سال ہو گئے، نصف صدی بیت گئی، ہر روز، ہر دن، ہر رات، ہر صبح، ہر شام اس سبق کو دہراتے دہراتے میں منبر پہ بیٹھا ہوں۔ اللہ کی قسم مجھے پرسوں مراقبات ثلاثہ کی وسعتوں کی سمجھ آئی، جو مجھے پرسوں پتہ چلا وہ پرسوں تک میرے علم میں نہیں تھا۔ یہ بحر ناپیدا کنار ہے، یہ محبت الہی ہے، یہ عشق الہی ہے، یہ کوئی چلو پانی کا نہیں ہے کہ آپ تہ دیکھ لیں گے۔ اب یہ اللہ کے کرم کی ایک اندھے کا ہاتھ پکڑ کر مراقبات ثلاثہ سے آگے لے جاتا ہے تو اس کی مہربانی، شیخ کی ہمت، لیکن احدیت میں بندہ کھو جائے تو ہزاروں عمریں بھی اسے نصیب ہوں تو اس سے آگے نہیں نکل سکتا جو وسعتیں اس میں ہیں، اور احدیت تک جائے کیسے؟ یہی حال میت و اقربیت، اس سے آگے جو دائرہ ہے وسیع تر ہوتا جاتا ہے، فنا بقا ہے، فنا بقا پر پہنچ کر بڑے بزرگوں نے لکھا کہ ہم نے سلوک مکمل کر لیا، ایسے سادے تھے بیچارے
کہ فنا بقا تو ابجد ہے سلوک کی۔ اب بچہ الف بے جیم تے یہ پڑھ لے تو اس نے علم مکمل کر لیا۔ یہ فنا فی اللہ اور بقا باللہ ابجد ہے سلوک کی۔ سلوک تو اس سے آگے شروع ہوتا ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وصال الہی اور قرب الہی کی کوئی حد نہیں ہے کہ آپ چلتے گئے آگے دیوار کی طرح اللہ کریم آ گئے اور اب سلوک ختم ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا میں ترقی ملتی رہتی ہے اور اللہ کو برزخ میں ترقی ملتی رہتی ہے، میدان حشر میں ملے گی اور جنت میں ہمیشہ ترقی کرتے رہیں گے اور ابد الآباد کرتے رہیں گے اور قرب الہی کی انتہا نہیں آئے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے بھی انبیاء، فرشتوں کے سردار، انسانوں کے لیے رحمت، کائنات کے لیے رحمت۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، نہ سمجھا سکتا ہوں، نہ آپ سمجھ سکیں گے کہ کرم نبوی کیسے تقسیم ہو رہا ہے۔ مجھے اگر مراقبات ثلاثہ سمجھنے میں نصف صدی لگ گئی، جبکہ میرے استاد تھے مولانا اللہ یار خان رحمت اللہ علیہ۔ آپ کا تو استاد میں ہوں، آپ کو خاک سمجھ آئے گی؟ آپ کو تو سکھا میں رہا ہوں، آپ کو کہاں سمجھ آئے گی؟ آپ کو تو کہیں آنکھ بند ہوگی تو شاید پتہ چلے گا کہ آگے کیا ہے۔ بڑا فاصلہ ہے، بڑا فرق ہے۔ میرا وجود اس مٹی کی حیثیت میں نہیں رکھتا جو ان کے جوتوں سے لگ جاتی، اور جو توجہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی تھی وہ انہی کا حصہ تھی۔ اس کے باوجود مراقبات سمجھنے میں، مراقبات ثلاثہ سمجھنے میں مجھے نصف صدی لگ گئی، تو آپ کو اتنی جلدی کیسے پتہ چل جائے؟ پتہ ہی نہیں آپ کو اللہ نے کیا کیا دے دیا، بس لیے پھرتے ہیں اور پتہ ہی نہیں۔ پھر میرے بھائی، کتنا عظیم انسان ہے وہ جو ہمیں ایک پل میں ان ساری وسعتوں سے نکال کر معیت اقربیت، فنا بقا، سیر کعبہ اور فنا فی الرسول میں پہنچا دے۔ حد ہو گئی، کمال ہو گئی۔ اس کے قدموں میں تو 1000 جان ملے اور 1000 بار لٹا دی جائے تو شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ 100,000 جان بر قدمت فدا، 100,000 جان بر قدمت فدا، کہ رسانی دی حضور مصطفیٰ۔ تو معمولی بات ہے، صدیوں کے سینے چیر کر کسی کو آقا نامدار کے روبرو کر دیا۔ اب اس سے بعد وہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ اللہ۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے مقامی طور پر دشمن بھی بہت تھے، اور جو رشتہ دار تھے وہ زیادہ دشمنی کرتے تھے دوسروں کی نسبت، مخالفت بھی کرتے تھے، پراپیگنڈا بھی کرتے تھے۔ برسوں چلتا رہا میں، زندگی میں ایک بار ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا جنہوں نے مجھ پر بھی سوال کیا کہ کیوں آتے اس بندے کے پاس، یہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ میں ان کی آزمائش یا ان کا کردار جاننے کے لیے نہیں آتا، نہ میں ان پر کوئی معائنہ افسر یا انسپیکٹر لگاؤں۔ میں آتا ہوں کہ یہ مجھے کیفیات قلبی عطا کرتے ہیں، تم دے سکتے ہو؟ کہ ہم تو جانتے نہیں یہ کیا ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بس تمہارا میرا کوئی جھگڑا ہی نہیں۔
مجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ مجھے اس سے ملتی ہے، تمہیں اس کی خبر ہی نہیں۔ اب وہ کیسا ہے کیسے تو میرا تو کوئی تعلق نہیں، یہ وہ جانے، اس کا رب العالمین جانے، مجھے اس سے کیا۔ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ یہ کام اللہ کا ہے، وہ جانے اس کا۔ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں ان کا محاسبہ کروں، میرا کام یہ ہے کہ جو مجھے چاہیے وہ مل رہا ہے۔ اللہ خیر۔ میں نے کہا میں جب آتا ہوں میرے دن کو دنیا بدل جاتی ہے، اور میں 7-8 دن سے زیادہ ان سے الگ نہیں رہ سکتا، پھر وہ مجھے بھوک لگتی ہے، جس طرح کھانے کی بھوک لگتی ہے، جس طرح تپتے صحرا میں پیاس لگتی ہے، میں بے قرار ہوں، میں پھر چل پڑتا ہوں، آپ مجھے کیسے روکیں گے؟ یا میری یہ پیاس بجھانے کی توفیق تمہیں ہے کہ یہ باتیں تم جانتے نہیں جانتے تو میرے درمیان مت آؤ۔ اور میرے بھائی، اگر کوئی یہ سارے منازل طے کر جائے، فنا بقا سے آگے سالک المجذوبی کے ایک ایک منزل میں 16,000 نورانی حجابات ہیں، 7 منازل ہیں، آگے دریائے رحمت ہے، وسیع منازل ہے، پھر جا کر مسجد نور میں پہنچتا ہے، اور وہاں سے پہلے عرش میں جب چلتا ہے تو مسجد نور سے پہلے عرش کی انتہا تک 1,25,000 منازل ہیں۔ جو منزل نچلی سے دیکھو تو جس طرح ستارہ ٹمٹماتا ہے اس طرح اوپر نظر آتی ہے۔ پہلے اور دوسرے عرش کے درمیان جو خلا ہے وہ پہلے عرش کی موٹائی سے زیادہ ہے، دوسرے عرش کی وسعت اس خلا سے زیادہ ہے، اسی طرح بڑھتے جاتے ہیں۔ آنکھ آمد نو فلک معراج او، انبیاء و اولیاء محتاج او، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہستی جس نے 9 عرش سے آگے جس کا معراج تھا۔ اگر کوئی 9 عرش طے کر جائے، اس کی روح اوپر چلی جائے، سلوک ختم نہیں ہوا، وہ اب گھر پہنچا۔ یعنی ساری منزلیں مار کر جس جگہ سے اس کی روح دنیا میں گئی تھی، ساری محنت کر کے وہ وہاں پہنچا، عرش عظیم 9 عرشوں سے اوپر عالم امر میں پہنچا تو گھر پہنچا، آگے اب ترقی کرے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی عادت مبارک تھی، ساتھیوں کو مشاہدات بھی ہوتے تھے، حضرت لگائے رکھتے تھے، میں نے چھوڑ دیا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھ سے لوگ سنبھالے نہیں جاتے، جسے کہو مشاہدہ ہوتے ہیں، پھر وہ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ خود شیخ بنتے ہیں، عاقبت خراب کرتے ہیں، دوسروں کو خراب کرتے ہیں، لوگوں کے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں، فلاں یہ کرو، مجھے کشف ہو گیا، یہ نہ کرو، حالانکہ بندہ کشف کے ان کا محتاج نہیں، شریعت کا محتاج ہے۔ تو میں نے اس طرح لوگوں کی حوصلہ افزائی میں نہیں کرتا، لوگوں میں وہ اہلیت نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پورے بر صغیر میں تلاش کرنے کا حکم دیا، اور احباب نے پورا زور لگایا، تو مجھے صحیح تعداد اب یاد نہیں، غالباً پورے بر صغیر میں گزشتہ 14 صدیوں میں 9 یا 11 آدمی تھے جن کے مراقبات عالم امر میں تھے۔ 14 صدیوں میں 14 بندے نہیں ہیں بہرحال۔ اور یوں بر صغیر پہ نگاہ کرو تو آسمان پہ ستارے کم ہیں اور زمین میں اولیاء اللہ زیادہ ہیں۔ عمریں بیت گئیں، کوئی احدیت سے نہیں نکل سکا، میت سے نہیں نکل سکا، اقربیت فنا بقا پہ پاگل ہو گیا، مجذوب ہو گیا، آگے نہیں جا سکا۔ سالک المجذوب گنے جا سکتے ہیں، عرشی منازل کے حمل گنے جا سکتے ہیں، اور عالم امر میں 14 صدیوں میں 14 بندے نہیں ہیں۔ پھر کیا تھا وہ شیخ
جس نے چند سالوں میں ہزاروں پیدا کر دی. وہ کیا بندہ تھا، اس پر اللہ کا کیا کرم تھا، اس کے قلب، اس کی توجہ کی کیا کیفیت تھی، بارگاہ نبوی میں اس کا کیا مقام و مرتبہ تھا کہ جس نے زندگی کے چند سالوں میں ہزاروں عالم امر میں پہنچا دیے. میرے خیال میں نے اتنا کچھ عرض کر دیا ہے کہ ضرورت شیخ کا اندازہ ہو جائے، عظمت شیخ کا ادراک ہو جائے، اور یہ جس محنت و مشقت کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں، سفر کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، پتہ ہو کہ یہ بھی ایک کام ہے. ہم جھک نہیں مار رہے، فضول سفر نہیں کر رہے، یہ بھی ایک کام ہے. پتہ اسی کو چلتا ہے ذوق ای میں بخدا نہ شناسی تا نہ چشی. جو گھونٹ ہی نہیں بھرتا اسے پتہ کیا کہ یہ کڑوا ہے، میٹھا ہے، اس میں کیا ہے. جو دریا میں اترتا نہیں اسے پتہ کیا طوفان کیا ہوتے ہیں. اور کتنے دریاؤں میں لوگ جاتے ہیں، ان کا کوئی جہاز ران، ان کا ملا انہیں آرام سے پار اتار دیتا ہے. پتہ اسے ہوتا ہے جو طوفانوں سے لڑتا ہے. سواریاں تو اتر گئیں آرام سے، لیکن جس نے اس کو لے کر اتارا، جو لے کر گیا طوفانوں کے سینے چیر کر، اس نے کتنی محنت کی ہوگی. جہاز میں سوا مسافر تو شاید سو رہے ہوں گے، جہاز ران کو تو فرصت نہیں ہوگی کھانے پینے کی. تو جب تک چیزوں کا احساس و ادراک نہ ہو، ان کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، اور بندہ شکر نہیں کر سکتا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہر بال میں اگر الگ سے روح آ جائے اور ہر روح اس پر نچھار کر دی جائے تو بھی شکر ادا نہیں ہوتا. اسی لیے سلطان بہو نے کہا تھا نا کہ لوں لوں دے مڑ لکھ لکھ اکھیاں تو مرشد ویکھ نہ رج جاؤ. ایک ایک بال میں ایک ایک لاکھ آنکھ ہو اور میں مرشد کو دیکھتا رہوں تو میرا دل نہیں بھرے. ہم کیا ہے، ہم تو ایک ملازم ہیں، اجیر ہیں. ملازم میں ایک قسم ہوتی ہے اجیر. اجیر وہ خادم ہوتا ہے جس کی ایک ڈیوٹی نہیں ہوتی، جو کام آ گیا، جس کا حکم ملا وہ دھوبی نے تو کپڑے دھونے ہیں، نائی نے تو حجامت کرنی ہے، باورچی نے تو کھانا بنانا ہے، باغبان نے تو پانی دینا ہے گلوں کو. لیکن اجیر ہر کام کے لیے ہوتا ہے. جاؤ بھائی کھانا بناؤ، کھانا بنانا ہے. باغیچے کی گوڈی کا اس نے کپڑے اس نے دھونے. اجیر وہ ہوتا ہے جسے مالک جس کام پہ چاہے لگا. مالک اب بھی مشائخ ہی ہیں، مالک اب بھی حضرت ہی ہیں، سلسلہ انہیں کا ہے. ہم تو اجیر ہیں، خادم ہیں، غلام ہیں. جو حکم ہوگا وہ کریں گے، اور اللہ اس کی توفیق دے اور کرتے. سفر کا حکم تھا تو ساری دنیا میں پھرے، روک دیا تو بیٹھے ہیں، برس بیت گئے. یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں آج مرضی سے لاہور چلا جاؤں اور کل کراچی. میرے بس میں نہیں ہے، اور نہ میری یہ توفیق ہے، اور نہ یہ میرے فیصلے ہیں، نہ میری کوئی حیثیت ہے. جب حکم ہوگا، جہاں اجازت ہوگی وہاں جائیں گے، جہاں حکم ہوگا جائیں گے، نہیں ہوگا نہیں جائیں گے. ہمیں تو کام کرنا ہے
حق کے غلامی ادا کرنا ہے، اللہ کرے وہ ہو جائے۔ زندگی انسان پل صراط پہ گزارتا ہے اگر اس میں انسانی شعور ہو تو، ادھر جائے گر جائے گا، ادھر ہوگا گر جائے گا۔ ایک ایک قدم جس طرح آپ نے رستے پہ چلتے لوگوں کو دیکھا، یہی زندگی ہے۔ ایک ایک قدم تول کر رستے پہ رکھتا رہے کہ پار اتر جائے، گرے نہیں، اور آخر تک گرنے کا خطرہ رہتا۔ زندگی خود پل صراط ہے، جو اس پل صراط سے سلامت اترے گا اسے اس پل صراط سے سلامت اتر جائے گا، جو یہاں گر جائے گا وہ وہاں کیسے اترے گا؟ تو ہماری حیثیت، میری حیثیت تو ایک غلام کی ہے، اور مجھے الحمدللہ اس غلامی پہ ناز ہے، فخر ہے۔ یہی سرمایہ ہے زندگی کا، موت کا۔ میدان حشر میں یہ تو کہہ سکیں کہ یا اللہ ہم تو ان کے ساتھ وابستہ ہیں، آگے کیا ہے یہ جان، تو جان اور یہ جان، اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ میرے بھائی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی عظمت کو سمجھو، احساس کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ ایک ایک لمحہ جو نصیب ہو جاتا ہے وہ صدیوں پہ بھاری ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی خطائیں معاف فرمائے، ہمیں اپنے احسانات کی عظمت کا احساس دے اور شکر کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔